بچاتا ہے اور نہ در مختار بچاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک آدمی کے پاس نہ در مختار ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ صرف خوش خلق ہے. قیامت میں اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. اور پھر وہ عالم بھی ہو، صوفی بھی ہو، نیک بھی ہو، خوش خلق بھی ہو، تو وہ تو چلتا پھرتا فرشتہ ہے. لہذا اسی کیفیت کو زندہ رکھنے کے لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا اسی لیے. اور یہ جو لوگ حسد کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو کس وجہ سے کرتے ہیں. یہ بر بنائے معاشرت، بر بنائے مشابہت. کیونکہ ہم اثر ہونا، میرا زمانہ بھی ہے، اس کا زمانہ بھی ہے، اس کی بھی دو آنکھیں، میری بھی دو آنکھیں، اس کی بھی اولاد ہے، میری بھی اولاد ہے، اس کے پاس ہی پیسے میرے پاس بھی ہیں، اس کے پاس بھی عقل ہے، میری بھی عقل ہے. لوگ اس کو مانتے ہیں، مجھے کیوں نہیں مانتے؟ بس یہ ہم اثر ہونے کی وجہ سے جب منافرت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، تو نفرت حسد کی آگ کو وہ قوت بخشتا ہے. نفرت سے حسد کی آگ اٹھتی ہے، پھر اس کے دماغ کو جلاتی ہے، اس کے مزاج کو جلاتی ہے. اس کی طبیعت پر جب شیطان کا راج آ جائے تو پھر خلق ختم ہو جاتا ہے. خلق کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ خلق ختم ہو جائے تو اس کی جگہ کیا آتا ہے؟ حسد، بغض، تکبر. اور یہ تین چیزیں جس کے اندر آ جائیں اس کا انجام خطرے میں ہے، اس کا انجام خطرے میں ہے. اور جس کے اندر خلق آ جائے وہاں محبت آ گئی، وہاں نیکی آ گئی، وہاں تواضع آ گئی، وہاں انکسار آ گیا، وہاں ذکر و اذکار کی مستی آ گئی، وہاں محبوب کی رضا کی قوت پیدا ہو گئی. اس لیے خلق سب سے اول ہے. اب یہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ حسد کرتے وہ تو تشریف لے گئے، تو اب حسد اور خلق کے درمیان جدائی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جس طرح وہ اللہ کے خلیفہ تھے، اولیاء اللہ یہ نبی پاک کے خلیفہ ہیں. اولیاء اللہ نبی پاک خدا کے خلیفہ، اور اولیاء کرام مزے کی بات یہ ہے کہ خلیفہ ہیں نبی پاک کے. انہیں اولیاء مصطفیٰ نہیں کہتے، اولیاء محمد نہیں کہتے، انہیں غلام محمد کہتے. اور جس پر غلام محمد کا صرف برابر آ جائے اسی کو اللہ فرماتا ہے یہ ولی اللہ ہے، یہ دوست ہیں. انہیں غلام اللہ کوئی نہیں کہتا، انہیں غلام محمد کہتے ہیں. وہ غلام اللہ نہیں ہے، وہ غلام محمد ہے. اور جو غلام محمد ہے وہ غلام اللہ نہیں، وہ اولیاء اللہ. فرمایا یہ ہیں نائب جناب مصطفیٰ کے. تو جب تک یہ رہیں گے اب یہ خلق، بدخلقی، حسد، تکبر اور بے ایمانی، اس کے درمیان اب جدائی پیدا کرنے والے یہ لوگ ہوں گے. تو لہذا جو ولی اللہ ہوگا، نبی کا غلام ہوگا، معلوم ہوا کہ اس کے اندر حسد بھی نہیں ہوتا، تکبر بھی نہیں ہوتا، بغض بھی نہیں ہوتا، خود پرستی بھی نہیں ہوتی، خود بینی بھی نہیں ہوتی، میں اور میں یہ نہیں ہوتا. اس میں اسے ہر وقت اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے. میں کیا ہوں؟ میرا محبوب ہی محبوب ہے، میرا محبوب ہی محبوب ہے. ادھر دیکھتا ادھر اپنا محبوب کے جلوے دیکھتا ہے. حضرات یہ ہے صوفی، اور صوفی سب سے زیادہ خلق والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نبی کے خلیفہ ہے. اور جو نبی کا خلیفہ ہے وہ ولی اللہ ہے. اللہ تعالی ہمیں خلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات میں آخری جناب رومی قدس سرہ السامی کا فرمان سنا کر میں ختم کرتا ہوں، پھر آگے دوسرے عنوان پر چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سمجھ تو گئے ہو نبی پاک کے غلاموں، سمجھ گئے ہو نا میں نے کیا کہا؟ جناب رومی فرماتے ہیں سمجھ گئے ہو میں نے کیا کہا؟ میرے انتہائی محبوب ترین دوستو، ادب، محبت اور خلوص کی لذتوں سے آشنا خوش نصیبو، سنو ایک پیغام. جناب رومی آخر آپ کو کیا پیغام اور کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں درگزر. یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد اب کیا فرماتے ہیں؟ درگزر از فضل در چستی و فن
کار خدمت دار خل کے حسن کار خدمت دار دو خلق حسن خداوند تعالی امر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ